ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ ابھی آپ نے سورہ شورى کی آیت 13 سے 15 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ شرع لکم من الدین وما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ آیت 13 وما تتفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ آیت 14 ترجمہ۔ اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جسے ہم نے وحی کے واسطے سے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا کہ یہ دین برقرار رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر یہ بات جس کی آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں بڑی بھاری ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا مقبول بندہ بنا لے اور وہ اسی کو صحیح راہ پر چلاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی فرقہ بندی میں پھنسے، اور وہ بھی آپس کی ضد سے، اور اگر آپ کے رب کا فیصلہ ایک مقررہ مدت کے لیے پہلے ہی سے طے نہ پا چکا ہوتا تو ان کا کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان کے بعد جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا وہ بھی اس کی جانب سے گہرے شک میں مبتلا ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شورى کی آیت 13-14 کا۔ تفسیر۔ آیت 13 توحید ایک زبردست انعام ہے۔ اس جگہ ایک بہت بڑے انعام کا بیان ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے جو نہ صرف انبیاء کو بلکہ دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے پچھلے اور درمیانی بڑے بڑے رسولوں کو دیا گیا تھا۔ سورہ احزاب میں انہی پانچ پیغمبروں کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید تمام انبیاء کا متفقہ دین ہے۔ ہر نبی توحید ہی کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فرمایا سورہ انبیاء کی آیت 25 میں، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اس لیے میری ہی عبادت میں لگے رہو۔ حدیث میں آ چکا ہے کہ انبیاء آپس میں اللاتی بھائیوں کی مانند ہیں، یعنی سب کا دین ایک ہے، جیسے اللاتی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے۔ انبیاء کی شریعتیں جداگانہ ہیں مگر سب کا دین توحید ہی ہے، یعنی ہر شریعت کا سر توحید ہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 48 میں فرمایا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راہ مقرر کی ہے۔
پھر فرمایا جو وہی تمام انبیاء کو بھیجی گئی وہی وہ یہ تھی کہ دین یعنی توحید قائم رکھو اور اسی ایک نقطے پر جم جاؤ، جماعت کے ساتھ مل کر رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہی دعوت توحید مشرکوں کو بری معلوم ہوتی ہے۔ دراصل ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے اندر ہدایت پانے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے ہدایت کی راہ مل جاتی ہے۔ چونکہ وہ حق کی جستجو کرتا ہے اس لیے اللہ اسے راہ ہدایت پر ڈال دیتا ہے۔ ہاں جو اس صلاحیت سے محروم ہے اور حق کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور نہ راہ ہدایت ڈھونڈتا ہے بلکہ سیدھی راہ چھوڑ کر ٹیڑھی راہ پسند کرتا ہے، اللہ بھی اسے قہر و ذلت میں دھکیل دیتا ہے۔ آیت 14۔ اختلافات کی وجہ یعنی اختلافات حق آ جانے کے بعد اور حجت قائم ہو جانے کے بعد باہمی ضد اور بحث سے پیدا ہوئے۔ اگر حساب و کتاب کے لیے قیامت کا دن پہلے سے طے نہ کیا جا چکا ہوتا تو ان ظالموں کے ہر برے عمل کی سزا فوراً دنیا ہی میں مل جایا کرتی۔ آیت کے پچھلے حصے میں اشارہ ہے کہ پچھلے جو اپنے بزرگوں کی کتابوں کے وارث ہوئے دراصل ان کے مقلد ہیں، اور یہ بات مانی ہوئی ہے کہ مقلد کا ایمان شکوک و شبہات سے پر ہوتا ہے، کیونکہ تقلید پر ہوتا ہے، دلیل پر نہیں ہوتا کہ درجہ یقین تک پہنچا ہوا ہو، بلکہ یہ اپنے ان بزرگوں کے جو حق کو نہ ماننے والے تھے مخلص مقلد ہوتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ آیت 15۔ ترجمہ: آپ لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہیں اور جس طرح آپ کو حکم ہے اسی پر جمے رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، اور فرما دیں کہ میرا ان تمام کتابوں پر ایمان ہے جو اللہ نے اتاری ہیں، اور مجھے اس بات کا حکم ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 15 کا۔ تفسیر: ایک نقطے کا بیان۔ اس آیت میں ایک نقطہ ہے جو قرآن میں علاوہ آیت الکرسی کے کسی اور آیت میں نہیں، یعنی اس آیت میں 10 کلمے ہیں اور ہر ایک کلمے کا ایک مستقل حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ آپ پر کوئی نئی وحی نہیں آئی، سابق انبیاء پر بھی اسی طرح وحی آتی رہی ہے، اور آپ کا دین کوئی نیا دین نہیں، سابق انبیاء کا بھی یہی دین تھا، اس لیے آپ دنیا کو اسی کی دعوت دیتے رہیں، اسی پر جمے رہیں اور اسی کے پھیلانے میں دوڑ دھوپ کرتے رہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ توحید پر جم جائیں اور مسلمانوں کو اس پر جم جانے کی رغبت دلاتے رہیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ مشرکوں کے اختلافات، حق کی تکذیب، افطرا پردازی اور غیر اللہ کی عبادت سب خراب عادتیں ہیں، خبردار آپ ہرگز ان گندی عادتوں کے پیچھے نہ لگیں۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ اس عقیدے کا اعلان فرما دیں کہ میرا تمام الہامی کتابوں پر ایمان ہے، میرا یہ ظرف نہیں کہ ایک کو تو مان لوں اور باقی کتابوں کو جھٹلا دوں۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ میں تم میں وہی احکام پھیلانا چاہتا ہوں جو میرے پاس اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور سرتاسر عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ سچا معبود اللہ ہی ہے، وہی سب کا مربی و محسن ہے، اگرچہ کوئی اپنی خوشی سے اس کے آگے نہ جھکے، مگر در حقیقت نہ صرف ہر شخص بلکہ ہر چیز
اس کے آگے سرنگوں ہے اور سجدہ کر رہی ہے۔ ساتواں حکم یہ ہے کہ اپنی اپنی کرنی اور اپنی اپنی بھرنی، اس حیثیت سے ہم تم میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت 14 میں فرمایا، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں میرے لیے میرے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم میرے عملوں کے ذمہ دار نہیں اور میں تمہارے عملوں کا ذمہ دار نہیں۔ آٹھواں حکم یہ ہے کہ ہم میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں اور کسی مناظرہ کی ضرورت نہیں۔ نواں حکم یہ ہے کہ اللہ سب کو قیامت کے دن جمع فرما دے گا۔ سورہ سبا کی آیت 26 میں فرمایا، آپ فرما دیں ہمیں ہمارا رب جمع فرمائے گا، پھر ہمارے جھگڑے انصاف سے طے فرمائے گا، وہی صحیح فیصلہ کرنے والا اور بڑے علم والا ہے۔ سوال 10واں حکم یہ ہے کہ سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ تھا سورہ شورى کی آیت 13 سے 15 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔